अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आपसे कोई ना कोई एक जब आती हूँ तो एक मैसेज भी शेयर करती हूँ और ऑफ कोर्स हम इस पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के हालात से बाखूबी वाकिफ़ हैं और क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे जब हम किसी डिज़ास्टर में आते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसका फेस करते हैं। आवाम एक ऐसा मैं कहूँगी इस वक्त पिलर है कि जब भी कोई भी महंगाई का दौर होता है, सबसे ज़्यादा जो है आवाम उसका बोझ के तले आती है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि जो लोग पहले से ही लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। अभी कल ही का एक सोशल मीडिया का जो है वो जैसे लोग अपनी 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 क़यासाराइयाँ करते हैं, या कोई उसका पूरा जैसे पनामा एक पूरा निकला था, आपने सुना होगा, मैं तो क्या गूगल ही बता देता है। तो पता चला कि कम से कम हमारे मुल्क के बहुत सारे लोगों ने दुबई में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसका नंबर जो है वो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे इंडिया वाले हैं जिन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की है और पाकिस्तान का नंबर दूसरा है और बरतानिया का तीसरा नंबर है। ये गलत सर्वे के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ, मेरा अपना कोई भी ओपिनियन नहीं है, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि इतना। एक छोटा सा मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि एक मालिक था और मालिक जो है वो रोज़ाना उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि आप एक कप दूध पिया करें। उसने अपने नौकर से कहा कि मुझे तुम एक कप दूध पिला दिया करो रात को। वो क्या करता था कि ज़ाहिर बात है वो एक लीटर दूध था, वन जो भी एक लीटर उसमें एक गिलास पीता होता है या जो भी कि उसको पिलाता हो, वो क्या करता था उसमें फिर पानी मिला दे ताकि खुद भी पी ले और मालिक को भी पिला दे। तो वो जब पीने लगा तो डॉक्टर ने कहा यार कोई असर नहीं हो रहा। ये उसके एक और नौकर ने उसकी शिकायत कर दी कि मालिक आपको ना जो दूध पिलाया जाता है वो जो है वो आपका जो है नौकर पी लेता है। तो उसने कहा ठीक है। उसने उसको ऊपर उसके सर पे एक और नौकर रख दिया, बोले चेक करो कि ये क्या मिलावट करता है और इसको मतलब जो कहते हैं ना सर्वे हो गया, वाली बात हो गई कि उसने उसके ऊपर नौकर पे एक और नौकर रख दिया, उसको निकाला नहीं। अब क्या सीन हुआ कि अब ज़ाहिर बात है कि दूध जो है वो नौकर पीता था, तो उसने कहा कि क्यों नहीं मैं भी पी लूँ। तो क्या करते उसने उन्होंने क्या, अब 1 लीटर में 1 लीटर करना था, उस एक गिलास उसने पिया, एक गिलास दूसरे नौकर ने पिया, वो हो गए ना आपस में सेटिंग हो गई, तो दोनों नौकर आपस में मिल गए। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें मजीद पानी मिला के उनको फिर मालिक को पिला दिया। देखें जी ये हाल हो रहा है। सेकंड फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या बात है तुम तो दिन ब दिन और कमज़ोर होते चले जा रहे हो। फिर एक और नौकर ने कहा कि मालिक ये जो दोनों मिलके ना आपका दूध पी जाते हैं। उन्होंने कहा चलो, वो दो के ऊपर उसने तीसरा नौकर रख दिया। उन्होंने कहा चेक करो कि ये दोनों क्या करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अब क्या करें, 1 लीटर दूध अब सब एक एक मग या एक एक गिलास पी रहे हैं तो बचेगा क्या। अब उन्होंने बोला अगर ये तो हम सब पी जाएंगे तो मालिक को क्या देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब मालिक सो गया तो उसके मुंह पे थोड़ी थोड़ी मलाई लगा दी। उन्होंने उसके मूंछों पे मलाई लगा दी। तो सुबह जब उठा तो उसने कहा कि तुम लोगों ने मुझे रात को दूध नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं मालिक हमने दिया था आपको। ये देखेंगे उन्होंने शीशा दिखाया और बोले देखिए आपके मुंह पे अभी भी जो है दूध के जो मलाई लगी हुई है। तो आप समझे? नहीं समझे। वो जो मालिक था ना वो आवाम है, और जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं ना डिफरेंट लोग, जो एक दूसरे के, ईसा का भाई मूसा वाली बात हो गई, चोर पे चोर, चोर पे चोर, चोर पे चोर। और वो अब देखते हैं कि अब हम हुकूमत को कैसे लूटें, अब हम हुकूमत को कैसे नोचें। और टैक्स आज लोग जोक बना बना कर बता रहे हैं कि कितना यूनिट के ऊपर टैक्स लगा के हम पर बर्डन डाला जा रहा है। यूनिट बढ़ते चले जा रहे हैं और टैक्स की मद में आप देखें तो 95 96 तक चला गया टैक्स लगाने के बाद। तो 14 रुपए, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं। और दुबई में प्रॉपर्टियां बढ़ती, कौन लोग हैं जो दुबई में प्रॉपर्टियां, अपना मुल्क
کہاں کی حب الوطنی رہی؟ کیوں 14 اگست مناتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں کہتے ہیں 6 ستمبر؟ کیوں کہتے ہیں آج ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا دن ہے؟ کہاں کی حب الوطنی؟ میں تو سمجھ میں نہیں آتا وہ الفاظ کیا ادا کروں ناظرین، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا پاکستان ہے، اور پاکستان کی جب بات کریں اور پاکستان کی عوام کی بات کریں اور پھر کہیں میرا وطن میرا وطن، میرا وطن کہاں ہے؟ اور جو وطن کے سپاہی ہیں، مطلب جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں جو اپنے سینے پہ یہ اپنے ایک اقتدار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مجھے یہ بتائیں وہ اقتدار ہم ان کو کیسے سلام پیش کریں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا، خدا کی قسم یہاں سے دل کے جل کے بات نکل رہی ہوتی ہے، جو میرے دماغ میں آ رہی تھی نا، میرے کو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، میرا دل دکھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ گھر کا سربراہ جب بگڑا ہوا ہو، یا گھر کا جسے ہم کہتے ہیں ہمارا والد صاحب ہے، جو ہمارے لیے ایک میسج ہوتا ہے، ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے یہ میرے فادر ہیں، ایسا یہ نا وہ محنت سے کما رہا ہوتا ہے تو ہم 10 جگہ مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں آج مجھے چھوڑنا ہے، جب اسکول جاتے ہیں کالج جاتے ہیں، آئی فیل ویری پراؤڈ کہ یہ میرے فادر ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، ہمارا پاسپورٹ کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم چور ہیں، ہماری ٹاپ ٹو باٹم ہماری جو ہے نا وہ پورا جیسے مشین میں سے ہمیں ایسے نکالا جاتا ہے کہ جیسے ہم چور ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید کچھ نکل ہی نہ آئے اس کے اندر، اتنا ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ ہمیں ڈر ہونے لگتا ہے کہ ابھی کچھ نکل نہ آئے۔ ہماری ڈے بائی ڈے ویلیوز ختم ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ پاکستان کا نام ہے، اس میں بیوروکریٹس، بزنس مین، پولیٹیکل پارٹیز، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ کاہے کا آپ لوگ کہتے ہیں یہ میرا وطن ہے؟ یہ وطن ہمارا ہے، ہم پاسباں اس کے۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا نام میں لوں گی تو بہت آپ لوگوں کو برا لگے گا، خاص لوگ جو حب الوطنی جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی انویسٹمنٹ باہر ملک میں لگا ہوا ہے۔ پھر کاہے کی حب الوطنی؟ پہلے بھی پریکٹیکل پریزنٹ تو کریں کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں، ہاں یہ میرا وطن ہے، ہاں ہمیں پاسباں اس کے۔ کاہے کے پاسباں؟ کاہے کا میرا وطن؟ لے کر آئے نا یہاں پر، لگائی نا یہاں مشینریز۔ آپ کو پتہ ہے، اور میں حیران ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اپنی فیکٹریز، اپنا انویسٹمنٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ کام ہرگز نہیں ہے، یہ تو بزنس مین لوگوں کا کام ہے مشینیں لگانا۔ تو ان لوگوں نے بڑی بڑی جگہوں پر اپنے شیئر ڈالے ہوئے، کوئی ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی روٹی کو چوچی تو بولتے بھی نہیں ہے نا، بہترین انداز میں آپ کو پتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ لوگ جو پارٹیز کو رن کر رہے ہیں، یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ بڑی بڑی فیکٹریز میں اپنے شیئر ہولڈر بنائیں۔ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑی جہاں پر میں یہ کہوں گی، اب آپ پھر منہ کھلتا ہے تو بات اوپر جاتی ہے، کہ مجھے بتائیں نا شوگر مل ہو، اسٹیل مل کا کیا حال کر دیا۔ اب چینی کا ریٹ بڑھے گا، ان کو فائدہ، بالکل فائدہ ہوگا۔ بجلی کا ریٹ بڑھے گا، ان کو فائدہ، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، کہیں سے تو آئے تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے، ایک کل ہی نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ایک والد نے زیادہ بجلی کے بل آنے پر خودکشی کر لی، یہاں تک کہ اداکار بھی چلا رہے ہیں۔ اس دن میں افضال ہیں، بڑے آرٹسٹ ہیں، عثمان پیرزادہ، سمینہ پیرزادہ، اور بہت بڑے اینکر ہیں، وہ ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا دل کرے کہ ہم بجلی کٹوا دیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے عوام کو دھوکہ دے کے اقتدار لینے کے لیے، کس چیز کی کمی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہیں رہنا ہے، ان کی ممیز شمیز بنیں گی، اور ان کی قبروں میں جو لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے کمروں میں اے سی لگوا دیجئے گا،
اور جتنا سامان انہوں نے جمع کیا وہ ان کے ساتھ ہی ان کے ڈال دیجیے گا. وہ قارون کا خزانہ نا اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گیا تھا. یاد رکھیے گا اس دنیا میں جنت آپ جتنی بھی بنا لیں, شداد نے بنائی تھی نا, بڑا میں وہ کر کے کہہ رہی ہوں معذرت کے ساتھ میری بات اگر آپ لوگوں کے, میں تو کہہ رہی ہوں اللہ کرے آپ کے دل پہ گرے تو آپ لوگوں کو انسانیت کا سبق مل جائے. شداد نے اپنی دنیا کا سارا خزانہ لگا دیا تھا کہ ایک جنت بنانے میں, اور جنت کا جو پورا سنیریو سنا, اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ جنت میں کیا کیا ہوگا. تو سارا بتایا گیا کہ دودھ کی نہریں ہوں گی, یہ ہوگا, پھل ہوں گے, بہت کچھ. اس کے پاس بہت دولت تھی. جب دولت ختم تو لوگوں سے اس نے سونا جس کے گھر میں تھا, اس نے کہا لے کر آؤ مجھے ضرورت ہے. جنت پوری بنا دی تھی, صرف ایک دروازہ رہ گیا تھا, پوری جنت بنا دی تھی. آپ اس دنیا میں جنت بنا رہے ہیں, آپ اس دنیا کے لیے نہیں. لیکن ایسا بھی نہ کیجیے کہ سمجھیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پیسہ نوچ کے اور غریبوں کو کھانا کھلا کے میرے دل کو تسلی ہو گئی. نہ اللہ سب دیکھ رہا ہے, یہ دھوکے بازی نہیں چلے گی. یاد رکھنا کسی کا دل دکھا کے, کسی کا مال کھا کے اور لوگوں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ اور بکرے ذبح کر کے آپ سمجھے میں جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہو گیا ہوں اور میرے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے. نہ بابا نہ, وہ بہت بہترین انصاف کرنے والا ہے. اور جس کے ساتھ اس دنیا میں نا انصافی ہو رہی ہے اس کو اس دنیا میں ضرور اللہ انصاف دے گا. اس کے صبر پر آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا جو وعدے کرتے ہیں اپنی نا حد درجہ زمین. ارے 2 گز زمین چاہیے 2 گز کفن کے بعد نہیں لے کے جاؤ گے آپ لوگ, کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے, نہ میں لے کے جاؤں گی نہ آپ لے کے جاؤ گے. لیکن با خدا شکر ہے ہمارے ہاتھوں سے, ہماری زبان سے, ہمارے لہجوں سے لوگ بچے ہوئے. اللہ کا شکر ہے ہم اس گناہ میں مبتلا نہیں ہیں, ہم نے کسی کا حق نہیں مارا. ہاں ہمیں سزا ضرور ملے گی, شاید ہم نے کوئی گناہ کیا ہو, لیکن اتنے بڑے بڑے گناہ کے مرتکب نہیں کہ لوگوں کے اوپر جو ہے ایسے ایسے ٹیکس لگا کے ان کو تکلیف میں مبتلا کریں اور پھر کہیں کہ ہم آپ لوگوں کے وفادار, ہم آپ کے خادم, اور ہم اپنے کپڑے بیچ کر بھی آپ کا حق ادا کریں گے, آٹا لے کر آئیں گے, بجلی فری دیں گے. بہت کچھ وعدے کیے اور آپ نے کیا کہا, پھر وہی وعدے کرے کہ صنم تو نہ آئے تو وہ حساب ہے ہماری حکومت کا. تو برائے مہربانی بس اب ظلم کے پہاڑ گرانا بند کریں. ہم بہت گاڈ گفٹڈ ہیں, ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے, سسٹم صحیح کریں, اپنا جو ہے نا وہ پیٹ بھرنا بند کریں. ایک انگریز لیڈی نے کہا تھا کہ ہم نے جب IMF کا جو قرضہ ان کو دیا, پتہ کچھ نام میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا کہ غریبوں سے ٹیکس نہ لیں, یہ سب امیر لوگوں سے ٹیکس لیے جائیں. یہ اس نے بڑا تکلیف اسٹائل میں نیچے اردو میں آ رہی تھی اور اس کے لہجہ بتا رہا تھا. کہی تھی ہم نے ان کو سجیشن دی, ان کو کہا کہ پلیز غریبوں سے ٹیکس مت لیں, آپ امیروں سے لیں. تو انہوں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اب مجھے بتائیں نا, جن لوگوں کے جب ایک پیٹرول کی قیمت ایک ڈیزاسٹر طور پہ بڑھتی ہے تو مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا ایک دم کسی 25,000 جس کی سیلری ہے, کیا اس کی سیلری بھی ایک دم بڑھتی ہے؟ ہرگز نہیں بڑھتی. آپ جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ گھر کا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ کال پہ کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں سبھی آپ؟ یا میں بہت اچھی بھی ہوں اور بہت دکھی بھی ہوں اپنے ملک کے لیے کہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا, سنبھلے نہ سنبھلے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور پھر ہم حب الوطنی, محبت اور پاکستان کا جھنڈا 14 اگست کو, میں تو کہہ رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ جھنڈا نا عوام کے دلوں پہ گاڑ کے لگے گا, کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے ہاتھی ہیں ان کا سارا پیسہ دبئی اور ڈیفرنٹ کنٹری میں انویسٹمنٹ ہوا ہے, اور غریب یہاں آئے دن پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے. وہ غریب کا بجٹ تو اتنا ہی ہے نا, اگر کسی کی 30,000 سیلری ہے اس نے تو اسی میں گزارا کرنا ہے. تو مجھے بتائیں, بجلی کا بل بم بن کے گر جاتا ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے, دالوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ یار یا مجھے تم ہی بتا دو خدا کے لیے.
دیکھیں بات یہ سبھی آپ نے جو بھی باتیں کی وہ سارے عوام کے دل کی آواز ہے. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا یقین کریں وہ یہی گفتگو کے بجلی کے بل پہ, مہنگائی پہ, کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا, کاروبار نہیں ہے. وہ ایک مخصوص ٹولہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ان کے پاس نئی سے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, ان کے پیسے باہر چلے جاتے ہیں, اور اتنی پابندی ہنڈی پہ ہے. ایک عام آدمی ڈالر ایکسچینج کرنے جاتا ہے تو اس سے 10 سوال ہوتے ہیں, اس کا پیسہ کہیں سے آتے ہیں تو 10 سوال ہو جاتے ہیں. یہ اتنے کروڑوں روپے بھیج دیتے ہیں لانچوں کے ذریعے, پتہ نہیں کس کے ذریعے وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جو اس کو چیزیں دیکھ رہا ہوں نا, دیکھیں ایک حد ہوتی ہے نا. آج ایک بجلی کے بل کی ہم سے بلز کی اگر بات کر لیں تو ہم بل اگر میری اگر کسی لڑکے کی, جیسے میں جہاں کام, جب میرے شو روم میں ایک بندہ کام کرتا ہے اس کی تنخواہ اگر 20,000 روپے, اس کا 16,000 بل آ جائے تو آپ کیسے پاسبل ہے کہ وہ تو کیا سر ہی پیٹے گا نا. بڑے بڑے اداکار ہو رہے ہیں تو ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں. آج تو ایک مڈل کلاس سب کے, لوور کلاس کی تو چھوڑ ہی دیں, وہ تو ایسی کی تیسی کی ہو چکی ہے. لیکن دیکھیں یہ فرسٹریشن پیریڈ ہو رہی ہے. میں تو دیکھیں نوشتہ دیوار ہوتی ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دیکھیں درد دل ہے نا, اس میں آؤ بقا بھی لوگوں کی شامل ہے. اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, وہ یہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ کسی کو بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں نا تو آپ کو لے کے گڈھے میں گرائے گا. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا مسیحا ہے لیکن وہ آپ کا قاتل نکلتا ہے. یہی سب سے بڑا خرابی ہے. اب کیونکہ ظاہر بات ایک پروگرام ہے آپ کا, ہم اس پہ بیریئرز ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں, آپ اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ہم اپنے وطن سے اسٹل محبت کرتے ہیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں جیسی ٹوٹی پوٹی جیسی بھی چیزیں ہم پھر بھی محبت کرتے ہیں اس ملک میں. لیکن ہم سے جینے کا حق کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر ہم جئیں گے نہیں تو ہم اس ملک کے لیے ہم کیا کام کریں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ لوگ یعنی وہ لوٹا ماری کرتے ہیں, لوگ وہ گنڈا گردی کرتے ہیں, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا لوٹ مار کر کے. ہم تو وہ نہیں کر سکتے نا. ہم تو گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنا پیٹ کاٹ کے بجلی کے بل بھر رہے ہیں. پہلے ہم بچوں کے اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کے لیے کوئی چیز لے آتے تھے, کچھ فروٹ لے آتے تھے, اب وہ نہیں لا سکتے. جس سے کہ میری بیوی, آپ یقین کریں, ہر وقت میرے گھر پہ ٹینشن ہوتی ہے. وہ اس کا ہر وقت یہ کہنا ہوتا ہے بجلی کے بل کا انتظام ہو گیا, بجلی کے بل کا انتظام. وہ کھانے کا نہیں بول رہی, آپ یقین کریں بجلی کے بل کا ہو گیا, لوگ اپنے زیور بیچ کے اپنے لوگوں سے ادھار لے گئے. لیکن کب تک یہ ہوگا؟ اب سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کب تک ہوگا, یہ کب تک یہ ہوگا؟ پھر جیسے بنگلہ دیش کی صورتحال نظر آتی ہے نا, دنیا تو ہم دیکھ ہی رہے نا, میں تو انٹرنیشنل چینل بھی دیکھتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹریم لیول پہ چیزیں جاتی ہیں جو آپ کے ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہو جاتی ہے, اس سے آپ کے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اس نہج پہ نہیں جانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں نا, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ تنگ آمد یا جنگ آمد. ظاہر بات ہے میرے پاس نہیں ہوگا تو میں اس سے چھینوں گا. جب میرے بچہ بھوکا مر رہا ہوگا, بجلی کا بل بھرنے کے بعد میرے پاس بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا نا. اب ایک بچہ سمجھے اس نے کمانا شروع کیا, آپ کے بچے نے کمانا شروع کیا, اب کیا ہوا کہ وہ بیچارہ کیا بچائے گا, کیا کرے گا؟ وہ تو اماں اور ابا کہیں گے بیٹا لا کر بجلی کے بل کے آدھے پیسے تو دے دے. تو وہ دیکھیں نا کیا کس سچویشن میں پڑھائی آپ کی, تعلیم آپ کی خراب ہو رہی ہے. ویسے ایک بات بتاؤ, سب کیا فائدہ ہوا کہ کہتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے؟ مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا کہ میں ملک کو بچانے کے لیے نہیں ہوئے, ملک کو بچانے کے لیے نہیں ہوئے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوئے. یعنی کہ اپنے کیسز نکالنے کے لیے اکٹھے ہوئے, یہ لوگ اپنے کیسز کو کینسل کرنے کے لیے ہوئے. دیکھیں یار آپ ایک سمجھیں کیسز کیا ہیں, سیاسی کیسز کسی کو میں تو سمجھ رہی ہوں. جائیے نا, تم نے ایک اسٹوری, ایک پوئم سنی ہوگی بچپن میں میرے پاس بچے تھے نا, میں اسکول کی ٹیچنگ وغیرہ, تو اس میں ایک پوئم سناتی تھی. 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار, ایک چوہا پیچھے رہ گیا باقی رہ گئے 4 چوہے جو باقی رہ گئے لگے بجانے بین, ایک چوہے کو آ گئی کھانسی باقی رہ گئے 3 چوہے جو باقی رہ گئے وہ تھے بڑے ہی نیک, ایک چوہے کو کھا گئی بلی باقی رہ گئے ایک یا 2. بالکل دیکھیں بات وہ ہے نا, ایک یہ بالکل آپ نے صحیح آگے بتانا میرے مناسب نہیں لگا, میں نے کہا ایک چھوڑ دیتی ہوں, ایک چھوڑ دیتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ پردے میں بھی ایک چیز چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں بات پتہ کیا بات یہ ہے کہ سبھی بات یہ ہے کہ آج وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بندر بانٹ, یہ بندر بانٹ یہ بندر بانٹ ہے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ ہم ٹاک شوز دیکھتے ہیں نا, رات بھر بیٹھے رہتے ہیں اور مختلف چینل پہ چل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہی لوگ آپ کو پتا ہے کہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ہم اندر سے ایک ہی ہیں, ہم اندر سے ایک ہی ہیں.
इंग्लिश में कहते हैं चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, यानी एक ही ब्लॉक के चिप्स है सारे, इनको आप अपना नहीं समझ सकते, क्योंकि टर्न बाय टर्न आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर गवर्नमेंट रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं उधर आते हैं। अच्छा, आपको याद होगा जब किसी और की जब पता हम लोग कहते हैं हुकूमत थी तो इतना शोर था महंगाई पे, एक ही टॉपिक था महंगाई, इतना शोर था कि लोग को दिमाग में बैठ गया कि वाकई में सभी आप देखें ड्रामेबाजी देखें ना, अभी जो भूख हड़ताल जो की थी उस हड़ताल में क्या तफरीबाजी थी ना, ऐसी कौन सी भूख हड़ताल आपने कर ली, किसके लिए करी? आप मुझे देखें, ये मैं आज भी कहता हूँ, मैं किसी की हिमायत का फेवर नहीं बात कर रहा, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। ये जो आप शारा फैसल बंद कर देते हैं या कोई आप एक कंटेनर लगा के किसी जगह बैठ जाते हैं, इससे अपनी आप पॉलिटिकल माइलेज दे लेते हैं, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचता, आवाम को कोई फायदा नहीं। वैसे एक बात बताऊं शायद, मैं कहती हूँ किसी की भी हुकूमत हो, हमारे साथ किसी का कोई पर्सनल ना ताल्लुक है ना ब्लड रिलेशन है, हम कहते हैं कोई भी हुकूमत करे, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन खुदा के लिए अवाम के साथ सिंसियर रहे, अवाम का बेहतर सोचे, अपने मुल्क का। आप इन 70 सालों में देख लें, आप अंदाजा लगाएं हमारा मुल्क कितना आगे स्टेबल हुआ है एज कम्पेयर टू दुबई, बांग्लादेश एंड इंडिया। मैं और किसी की बात नहीं करती, मुझे बताइए ना हम कितने स्टेबल हुए। अभी तक हम मकरूज हैं, अभी तक कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट नहीं हुई या हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज क्रिएट नहीं हुई कि हम कहें वो हो जबरदस्त, ये हमारे कराची में ये बन गया है, लाहौर में ये बन गया है, वो कुछ भी नहीं। जो कुछ किया है कर्जा लेके किया, फायदा क्या करने का? ऐसा कर्जा ही तो वो शादी हो गई बेटी की कि उसको उधार जेज दिला दिया, बाप उस वक्त उतारे जा रहा है। ये तो तकलीफ के सबब है। देखिए दूसरी बात है कि उसमें तो चलो बाप लेके बेटी की शादी कर रहा है, या तो उधार लेके अपने पर खर्च किया जा रहा है, पैसे हम भर रहे हैं, फर्क ये इसमें तो पैसे भी हम भरे, उधार उनकी जो पैसे ले रहे हैं उन्हीं की जेबों में जा रहा है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि देखिए आप हमने तो सबको आजमा लिया ना, अपनों को गैरों को, और कराची के साथ तो आप इसकी बात करती हैं, दुनिया बुलेट ट्रेन पे जा रही है और हम चिंगी के सफर कर रहे हैं। चिंगी भी टूटी हुई चिंगी में बैठ के हम गत्ते खाते हुए जाते हैं। तो आज किसी शहर में, आप इतना बड़ा शहर जो 18वीं सदी के अंदर इतना एडवांस शहर था, आज कोई आता है तो शहर को देखता है कि खंडर लगता है। तो मैं तो देखिए हमारे करते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ, हम उनसे दरखास्त करते हैं, हमने कभी आपके प्रोग्राम में ना आपने की, हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जो है ना खुदा के लिए कुछ थोड़ी बहुत तो उनको तर्ज, अगर बिजली के पैसे ले रहे हो तो भाई बिजली तो दो, बिजली भी नहीं मिल रही, आप उनको इतने लेवल पे लाओ ना कि आप ये जो माहिदे किए हैं आप इसको क्यों नहीं कैंसिल करते? आपका मुल्क तबाही के दायरे में पहुंच रहा है, आप उन लोगों को बगैर जो कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, जो बना नहीं रहे बिजली। चले जी, फिर हम ये कहते हैं या इस बात पे खत्म करते हैं, आप भी सुन ले जाते जाते, ये वतन तुम्हारा है, हमें खामखा इसके, ये चमन तुम्हारा है, हम खामखा इसके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। याया अल्लाह हाफिज। याया की काफी डिटेल में बात होती है, याया बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत डीपली गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह। मेरे बेहतरीन कॉलर हैं और मेरे प्रोग्राम को बड़े शौक और ज़ौक से देखते हैं, और जिस तरह वो एक आम शहरी बन के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यही चाहती हूँ हमारे मुल्क को इसी तरह तमाम शहरी जो है। देखिए एक बात बताऊँ, जब तक आप एक आवाज़ नहीं बनेंगे ना तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह दूध में केमिकल मिला के हमारी आंतों के अंदर इन्फेक्शन किया जा रहा है, कोई पुछवाई नहीं है। दालों पे कलर किया जा रहा है, गन्ने का शरबत पिए तो उसमें केमिकल, कोई चीज़ भी। और इस तरह पता क्या होता है, जितनी भी हम लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक नई बीमारी, हमारी किडनी प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, ये डॉक्टर्स के रेट, फिर मेडिसिन अभी इतने की है, अभी सुने कि 80 रुपए की है, कल पूछा 350 की दवाई है। तो जो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, इसमें सबका हाथ है, करप्शन में सबका हाथ है, हमारे मुल्क को तबाही के दाने पे पहुंचाने में सबका हाथ है, तो इसमें अवाम का भी हाथ है। जब तक आप कहते हैं जुल्म को बर्दाश्त करते रहना जालिम के बराबर में खड़े होने के बराबर है। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।